بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج ہم نے 23ویں پارے کے آخری 3 پاؤ اور 24ویں پارے کا ابتدائی یعنی پہلا پاؤ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ جہاں سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوتا ہے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الصافات۔ صافات، اس میں جو پہلی آیت میں بھی اللہ پاک اسی صفوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، فرمایا والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کے حضور صف بنائے ہوئے کھڑے ہوئے، اللہ کے حضور صف بنائے کھڑے ہوئے۔ فرشتے اللہ پاک کے پاس کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ جب انسان کی تخلیق اللہ پاک فرما رہے تھے تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کی عبادت، آپ کی تقدیس، آپ کی پاکی، آپ کی بندگی کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، تو انسان کو آپ نہ بنائے۔ تو فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادت کس طرح کرتے ہیں؟ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، ذرا ترتیب سے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے اندر، نیکی کے کام کے اندر نظم و ضبط ہوگا، اس نیکی کے اندر نکھار پیدا ہوگا۔ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور نماز کی ہمارے یہاں ماشاءاللہ بڑی پابندی ہو رہی ہے، لیکن ہم نماز میں یہ نہیں دیکھتے کہ جی صف کہاں سے شروع کرنی ہے اور کہاں ختم کرنی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی پنکھا کہاں لگا ہوا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھڑکی کہاں لگی ہے اور ہوا کہاں سے آ رہی ہے۔ ہال اندر بھرے یا نہ بھرے، باہر تو مجھے جگہ مل رہی ہے اور ہوا باہر میں اچھی ہوتی ہے تو میں باہر کھڑو کے نماز پڑھ لوں۔ تو بھائیوں، نماز عبادت، اس کے اندر نظم و ضبط اور حسن جب پیدا ہوتا ہے جب اس کو سلیقے کے ساتھ کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ ایک آدمی اس پر زکوٰۃ لازم ہے، وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ زکوٰۃ یوں پھینک کر زکوٰۃ دے رہا ہے۔ زکوٰۃ تو خیر ادا ہو جائے گی اس کی، لیکن اس دینے میں نہ دینے والے کو کا یہ طریقہ جو ہے اللہ کو پسند آئے گا، اور نہ اس کا یہ انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا وہ پسندیدہ عمل شمار ہوگا۔ یہ کہہ دیا جائے گا ٹھیک ہے اس نے زکوٰۃ دے دی، اس کی اتنی زکوٰۃ بنتی تھی، لیکن جس طریقے سے اس نے دی یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں۔ تو عبادت بھی انسان کرے، ذرا نظم و ضبط کے ساتھ کرے، ذرا طریقے کے ساتھ کرے، اس عبادت کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ بڑی مختصر سی نیکی ہوگی، بڑا مختصر سا عمل ہوگا، لیکن اس کے اندر جب اخلاص ہوگا اور بڑا طریقے کے ساتھ عمل کرے گا تو وہ چھوٹی سی نیکی یقین ہے اس بات پر کہ ہماری مغفرت اللہ کیا کرا دے گی۔ اور بہت بڑی نیکی کی آدمی نے، حج بیت اللہ کو چلا گیا، لیکن اللہ معاف کرے وہ جو حج کیا وہ وہی جانتا ہے کس طریقے سے کیا، تو بجائے اس کے کہ اس پہ انسان کی مغفرت ہو، انسان کی پکڑ ہونا یہ ممکن ہے کہ انسان کی پکڑ ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جنتی اور ایک دوزخی دوست کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قال قائل منهم انی کان لی قرین، ایک جنتی یہ کہے گا، وہاں پر جو اس کے جنتی دوست ہوں گے یہ کہے گا انی کان لی قرین، میرا ایک دنیا میں دوست تھا۔ وہ کیا کہتا تھا مجھے؟ یقول انک لمن المصدقین، وہی کہتا تھا کہ تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو جو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ سچ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نماز پر یہ ملے گا، روزے پر یہ ملے گا، زکوٰۃ پر یہ ملے گا، بندگائی سے اپنے آپ کو بچاؤ گے اس پر یہ ملے گا، خوش اخلاقی سے بات کرو گے اس پر یہ ملے گا، تم اس پر یقین رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں جی میں تو یہ اس پر رکھتا ہوں۔ اس نے کہا اس پر بھی یقین رکھتے ہو؟ اذا كنا ترابا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدينون، کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے اور ہم جو ہے نا بالکل بوسیدہ ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ہمارے نیک اعمال کا ہمیں بدلہ دیا جائے گا، تم اس پر بھی یقین رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگا جی بالکل میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ تو وہ جو دوست ہے، جو جہنمی دوست ہوگا، وہ بڑا حیرت کرے گا کہ یار یہ کیا، یہ کس طریقے کی باتیں کرتا ہے۔ بہرحال جب آخرت میں پہنچ جائیں گے تو وہ جنتی دوست اپنے جنتی سے پوچھے گا، وہ ایک میرا دوست ہوا کرتا تھا دنیا کے اندر، ہم کالج میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، وہ مجھے کہتا تھا تم بڑا اللہ کرتے ہو، تمہیں جو ہے نا بڑا جو ہے نا وہ نمازوں کی فکر لگی رہتی ہے، اس کا حال کیا ہوا، وہ کہاں ہے؟ چلو جی جب وہ کہے گا تو یہ جب کہا جائے گا کہ جی ذرا مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، قال هل انتم مطلعون، تم میں سے کوئی ہے جو مجھے اس کے بارے میں اطلاع دے وہ کہاں ہے؟ چلو جی کہا، اس کو کہے گا آؤ دکھاتے ہیں تمہیں تمہارا دوست کہاں ہے۔
فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، جب وہ جنتی لوگ اس کو لے کر جائیں گے اس کو دوست کو دکھانے کے لیے، اللہ پاک فرماتے ہیں فاطلع، اس کو مطلع کیا جائے گا، فرآہ، وہ اپنے اس جہنمی دوست کو دیکھے گا، فی سواء الجحیم، جہنم کے بیچوں بیچ پڑا ہوگا، وہ دوست جہنم کے بیچوں بیچ پڑا ہوا ہوگا۔ وہ پھر جو جنتی دوست ہے وہ کہے گا قالت اللہ، اللہ کی قسم ان کدت لتردین، تو تو مجھے برباد کرنے کے لیے لگا ہوا تھا، تیری اگر باتوں میں آ جاتا تو میں بھی تیرے ساتھ جہنم کے بیچوں بیچ پڑا ہوتا اور جہنم کی آگ میں جل رہا ہوتا۔ کہے گا ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر اللہ کا مجھ پر رحم نہ ہوتا نا، اللہ کا مجھے کرم نہ ہوتا، مجھے دین کی سمجھ اللہ پاک نہ دیتے تو آج میں بھی تیرے ساتھ یہی حاصل ہوتا اور میری بھی یہاں پر جو ہے نا وہ حاضری لگتی۔ پھر وہ سوال کرے گا جنتی دوست افما نحن بمیتین، کیا بس ہمیں جو موت آئی بس اب موت آ گئی، اب دوبارہ موت نہیں آئے گی؟ تو اس سے کہا جائے گا الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین، بس ایک مرتبہ تمہیں جو موت آ گئی آ گئی، اب موت کو دوبارہ نہیں لایا جائے گا، موت نہیں آئے گی، موت کو تو ذبح کر دیا جائے گا۔ بس وہ کہے گا ان ھذا لهو الفوز العظیم، بس یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ نے مجھے نیک لوگوں میں رکھا اور اس برے دوست کی صحبت سے اللہ پاک نے مجھے بچا دیا۔ شیطان ایسے آدمی سے بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ جس شخص کا دوست برا بن جائے، وہ کہتا ہے کہ جی جو ڈیوٹی میری تھی وہ اس کا دوست کر رہا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کے پاس جانے کا۔ وہ جس کے پاس روزانہ جاتا تھا پھر مہینے میں ایک چکر لگائے گا، دیکھے گا کہ کام ہو رہا ہے، جی کام تو ہو رہا ہے مشغول، وہ دوست لگا ہوا ہے اس کا میرا کام کرنے کے لیے۔ تو اپنا دوست اچھا بنایا جائے، اپنا دوست اچھا بنایا جائے، اور یہ دوست کی جو صحبت ہے یہ آدمی پر اثر کرتی ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا نا شروع میں نہیں پتہ چلے گا، شروع میں نہیں پتہ چلے گا، تھوڑا سا آگے جائیں گے نا پھر مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد پتہ چل جائے گا او ہو یہ دوست تو مجھے کہاں لا کے کھڑا ہو گیا، میں تو صف اول کا نمازی تھا، اب تو میری رکعتیں نکلنا شروع ہو گئی۔ ایک دم نہیں نماز چھوڑے گا، رکعتیں نکلنا شروع ہوگی، پھر جماعت نکلنا شروع ہوگی، پھر کیا ہوگا، پھر جماعت تو نکلی، نماز بھی قضا ہونے شروع ہو جائے گی، آہستہ آہستہ آدمی پھر نمازوں سے دور ہو جائے گا، اور پھر کبھی سوچے گا، اس کے سامنے ذکر کیا جائے گا نا جن سے ملیے یہ صف اول کے نمازی ہیں، اس کے دماغ میں فوراً کلک کرے گا کہ آج سے 6 مہینے پہلے میں بھی صف اول کا نمازی تھا، لیکن کیسا میں جو ہے نا وہ ان معاملات میں پڑا اور میری جو گیدرنگ بدلی، اس گیدرنگ نے جو ہے نا پھر مجھے کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ اچھے گھرانے کے لڑکے، ایسے گھرانے کے لڑکے جن کے والدین نے ایسی تربیت کی ہوتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، بڑے بہترین لڑکے ہوتے ہیں، بڑی بہترین اولادیں ہوتی ہیں، اچھی تربیت کی جاتی ہے، لیکن جب دوست ایسا برا مل جاتا ہے نا، وہ دوست ایسا تباہ کر دیتا ہے کہ سارے والدین کی محنت اور تربیت ایسا پانی بھرتا ہے کہ بس۔ تو لہذا اپنے دوست اچھے بنائیں، اگر دوست برے بنیں گے تو آپ بھی برے ہوں گے اور والدین بھی اذیت اور تکلیف میں رہیں گے۔ 24 گھنٹے اولاد کی فکر، ابا آفس میں بیٹھے ہیں، وہ گھر میں فون کر کے پوچھ رہے ہیں جی کہاں ہے، جی نماز کے لیے گیا، پھر فون کر کے پوچھا جی نماز کو تو آدھا گھنٹہ ہو گیا، آ گیا جی ابھی تک نہیں آیا، ابھی کہاں ہے، بچے کو فون کر رہے ہیں ادھر ادھر۔ والدین بہت پریشان ہو جاتے ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے۔ تو والدین اپنے اولادوں پر نگاہ بھی رکھیں اور اولاد بھی اپنے والدین پر تھوڑا سا رحم کھائے کہ ہمارے والدین کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو، اور تباہی اور بربادی اپنی ہو، کسی کی نہیں ہوگی۔ والدین کی جتنی زندگی اللہ پاک نے لکھی ہو کہ اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، وہ چلے جائیں گے، بربادی ہوگی وہ اپنی ہوگی، اور جو وقت برباد ہو چکا ہوگا نا وہ زندگی میں کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ جو پڑھائی کا زمانہ تھا، جو ہنر سیکھنے کا زمانہ تھا، جو تربیت کا زمانہ تھا، جو والدین کی خدمت کا زمانہ تھا، والدین چلے گا، اب آدمی کو ہوش آیا کہ دوست میرا برا تھا، اس نے مجھے تباہ کر دیا، وہ وقت دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ آدمی دوبارہ کوشش کرے کہ وہ وقت آ جائے میں پڑھ لوں، میری تربیت پھر سے ہو جائے، میں والدین کی خدمت کر لوں، نہیں، وہ گزر گیا۔ اب انسان کے پاس صرف رونے دھونے کو اور افسوس کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ انسان پر حالات آئیں اور انسان اپنے آپ کو جو ہے ان چیزوں میں جو ہے نا وہ اس کا پچھتاوا ہو، اس پچھتاوے سے پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا درست کر لے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور بے شک یونس علیہ السلام یہ ہمارے رسولوں میں سے ہیں، اذ ابقا جب وہ نکلے، الی الفلک کشتی کی طرف، المشحون وہ کشتی جو بھری ہوئی تھی، جو بھری ہوئی تھی، فساہم فکان من المدحضین قرعہ ڈالا گیا اور پھر وہ مغلوب ہو گئے۔ یونس علیہ السلام کا یہاں سے واقعہ ذکر ہے، لیکن ہوا یہ تھا کہ یونس علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھایا کہ دیکھو تم اللہ کی اتباع کرو، اللہ کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو، لیکن قوم کہاں ماننے والی تھی؟ قوم نے کہا کہ جی ہم تو نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جی 3 دن رک جاؤ، اس 3 دن میں اللہ کا تم پر عذاب آئے گا، اللہ کا تم پر عذاب آئے گا۔ بہرحال
3 دن کے بعد اچھا جب قوم نے یہ سنا نا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو قوم نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا, ہم نے اس کی ہر بات کو سچ ہوتا ہوا دیکھا ہے, تو کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے. جب تیسرے دن عذاب کے آثار آنے شروع ہوئے نا تو یہ یونس علیہ السلام یہ بات کہہ کر چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ جس بستی میں بھی اللہ پاک عذاب بھیجنے والے ہوتے ہیں اس کے نبی کو اللہ پاک یہ فرما دیتے ہیں آپ بستی چھوڑ دیں, اب عذاب آنے والا ہے, اب ان کو اللہ پاک نہیں چھوڑے گا, آپ یہاں سے نکلیں. تو اب جب عذاب آنے والا تھا تو یہ کہہ رہی ہے کہ ان پر عذاب آئے گا. ابھی یونس علیہ السلام کو وہی نہیں فرمائی تھی کہ آپ یہاں سے جائیں. یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ٹھیک ہے, جب عذاب آتا ہے تو نبی کو حکم ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, تو میں چلے ہی جاتا ہوں, ٹھیک ہے جی. اب وہ یہاں سے نکلے, قوم نے عذاب کے آثار دیکھ لی. جیسے عذاب کے آثار دیکھے نا فوراً رونا دھونا شروع ہوئی, اللہ پاک سے معافی مانگی. اچھا جی, اللہ پاک نے عذاب کے آثار کو ختم کر دیا اور معاملہ چلتے رہے. یونس علیہ السلام یہاں پریشان ہو گئے, یہ کہنے لگے کہ دیکھو اللہ پاک کا تو عذاب آنا تھا اور اللہ کا عذاب نہیں آیا, تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ اگر میں دوبارہ لوٹ کر اپنی بستی میں جاتا ہوں تو بستی والے تو مجھے نہیں چھوڑیں گے, وہ کہیں گے کہ جی تم تو نعوذ باللہ من ذالک تم تو جھوٹ بول کر گئے تھے. ان کو پیچھے کا معاملہ نہیں پتا کہ عذاب کے آثار آئے تھے, لیکن عذاب کے آثار آنے کے بعد جو ہے وہ اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا, انہوں نے توبہ کی, آثار ختم کر دیے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ کہا کہ میں اس علاقے کو چھوڑ دیتا ہوں, واپس جاؤں گا تو قوم جو ہے مجھے نہیں چھوڑے گی. تو یہ کشتی پہ سوار ہو گئے, یہ کشتی پہ سوار ہوئے کہ بھئی اب میں علاقہ چھوڑ کے جاتا ہوں. یہ نینوا کے رہنے والے تھے. تو جب یہ سوار ہوئے, اب کشتی جو سمندر میں گئی تو کشتی تو ڈاواڈول ہونا شروع ہو گئی. تو اب انہوں نے کہا کہ جی کشتی ڈاواڈول ہو رہی ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو ان میں کسی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اذ ابقا الی الفلک المشحون, ابق یہ کہتے ہیں جو بھاگے ہوئے جو غلام ہوتا ہے اس کو جو ہے نا وہ ابق کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کشتی میں شاید ایسا کوئی بندہ ہے کہ جو اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہے. تو کشتی والوں نے کہا تو ممکن ہے کہ کوئی ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی ڈاماڈول ہو رہی ہے. تو اب پھر یہ کہا کہ چلو ایک کام یہ کرتے ہیں کہ کوڑا ڈال دیتے ہیں, کچھ لوگوں کو اس کشتی سے اترنا پڑے گا, تو جس کا نام آئے گا وہ کشتی سے اتر جائے تاکہ کشتی بیلنس ہو جائے. یہاں جو ہے کوڑا ڈالا گیا. جب کوڑا ڈالا گیا تو ان کا نام آ گیا. اب ان کا نام آیا تو یہ سمجھ تو گئے کہ اللہ پاک کی ابھی تک وہی نہیں آئی تھی کہ آپ بستی چھوڑیں, میں نے بستی چھوڑ دی تھی اور بستی سے نکل گیا تھا. اللہ پاک اپنے انبیاء کی کیسے تربیت فرماتے ہیں, کیسے تربیت فرماتے ہیں کہ ایک ایک چیز اللہ سے پوچھ کر کرو. تو جب ان کا نام آیا تو ان سے کہا کہ جی اب آپ جو ہے نا کشتی سے اتر جائیں, آپ کا نام آئے اس میں. اب انہوں نے سمندر میں اندر چھلانگ مار دی, سمندر میں آ گئے. اللہ پاک فرماتے ہیں فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ, ان کو کس نے لے لیا؟ حوت, مچھلی نے لے لیا. وَهُوَ مُلِيمٌ, اور وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ برا بھلا کہہ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ مجھے جو ہے نا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں نکلنا چاہیے تھا. بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فلولا انه كان من المسبحين, اگر وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو اللہ پاک ان کو نجات نہ دیتے. وہ تنہائی میں اکیلے پن میں سمجھ گئے تھے کہ کیا ہوا ہے مجھ سے, فوراً اللہ سے توبہ طائب ہونا شروع ہوگا, اللہ سے معافی مانگنا شروع ہوگا. کہاں پر؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر. آپ دیکھیں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو ہم مچھلی کے پیٹ کے اندر ان کو قیامت تک رکھتے. ایسا معاملہ تھا. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ, ہم نے مچھلی کو حکم دیا کہ مچھلی ان کو باہر کی طرف اگل دے, تو باہر کی طرف اگل دیا. وَهُوَ سَقِيمٌ, وہ کیا تھے؟ سقیم کسے کہتے ہیں؟ بیمار. وہ بیمار تھے. بیمار کس طریقے سے تھے؟ بہت سوکھ گئے تھے. مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنا آسان تو نہیں ہے, بہت سوکھ گئے تھے. اور جس سے اندر کی گرمی ہوتی ہے, جسم کے جو بال تھے وہ جسم کے بال ختم ہو گئے تھے. اچھا جی, اب کیا ہوا؟ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ, اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو مچھلی کو حکم دیا کہ ایسی جگہ پھینکو جہاں پر آگے کیا ہو, بیل ہو اور درخت ہو. بیل کس کی بیل؟ یہ کدو کا جو پھل ہوتا ہے اس کی بیل وہاں پر تھی. تو فرمایا کہ آپ جو ہے نا اس کو کھائیں, اور وہاں پر جو ہے نا آپ کے لیے بکری کا انتظام کیا کہ آپ جو ہے نا یہاں پر کھائیں اور یہاں پر بکری کا دودھ پئیں. جب وہ صحت مند ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے اللہ پاک نے جو ہے نا پھر ان کو پھر جو ہے نا وہ آگے ان کی بستی کی طرف جانے کا حکم دیا. معلوم کیا چلا کہ اللہ پاک کا کوئی بھی بندہ ہو, چاہے وہ کتنا ہی مقرب بندہ کیوں نہ ہو, ہر عمل اللہ کے حکم اور ارادے سے کرنا چاہیے. جس چیز کا اللہ پاک حکم دے دینا پھر انسان کو وہ کر لینا چاہیے, اور جس چیز سے اللہ پاک دور رکھ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے پر عمل کر لے, اپنے آپ کو دور رکھ لے. جس کا حکم نہیں دیا اور انسان اس کو کرنے کے لیے لگ جائے تو انسان کے لیے خود مشقت میں پڑ جانے کا خدشہ ہوگا. ایک چیز کا اللہ پاک نے حکم نہیں دیا نا,
اب انسان اس چیز میں اتنا ایکسٹریم چلا گیا تو اپنے لیے مشکلات ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اور ایک چیز کا اللہ پاک نے حکم دے دیا اور انسان اس کو نہیں کر رہا تو اس میں بھی اللہ پاک کا جو ہے وہ انسان اللہ کی گرفت میں آئے گا. جو چیز شریعت نے دے دی نا, دیکھیں یہ لائن دے دی, اس لائن پہ چلو, اس لائن پہ چلو. جیسے اس لائن پہ چلتے رہو گے کامیاب رہو گے. ایکسٹرا آرڈینری اپنے آپ کو قابل سمجھو گے نا تو پھر نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. ہمیں شریعت کا پابند بنایا گیا, جیسے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے ہم نے ویسے چلنا ہے. نماز فجر کی 2 رکعت ہے, کوئی کہے کہ جی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے ہم 2 نہیں ہم 4 پڑھیں گے, کبھی قبول نہیں. اور کوئی کہے کہ جی فجر کا نماز کا وقت ہے, میں اور بہت سارے نیک کام کرتا ہوں, میں نماز ہی نہ پڑھوں فجر کی, تو بھائی ایسے بھی غلط ہے. جو کہہ دیا, جتنا کہہ دیا, جیسا کہہ دیا, بس انسان نے جو ہے نا اپنے آپ کو ویسے ہی چلانا ہے. اس کے بعد سورۃ الصاد ہے. اس سورت کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. انبیاء کا ہے نا واقعہ, اس آج کی نشست میں کافی زیادہ واقعات ہیں. داؤد علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی, ان کے گھرانے کے اندر ہر وقت میں کوئی نہ کوئی ایک بندہ اللہ کے ذکر میں ضرور مشغول ہوتا تھا. سب کا ٹائم بنایا ہوتا کہ صبح کے وقت میں اتنے سے اتنے تک یہ ذکر کریں گے, اتنے سے اتنے تک یہ ذکر کریں گے, اتنے سے اتنے تک یہ ذکر کریں گے. بہرحال یعنی کتنی اہمیت تھی. ہمارے یہ بھی کوئی ذکر کا وقت ہے, ہمارے یہاں کاروبار کا وقت بھی ہے, کھانے کا وقت بھی ہے, گھومنے کا وقت بھی ہے, بیوی کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی, دوستوں کے لیے بھی, چاہے ہوٹل کے لیے بھی, سب کے لیے وقت ہے. اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں, کوئی وقت نہیں. اللہ کی یاد کے لیے کوئی وقت نہیں. اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر ایسا کرو کہ لوگ تمہیں کیا کہنے لگ جائیں, مجنون کہنے لگ جائیں کہ یہ اتنا ہے اللہ کی یاد میں یہ ڈوبا ہوا ہے, اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے. ہم بھی ڈوبتے ہیں لیکن دکان پہ مال کمانے میں, ہم پیسے میں, ہم دوستی یاری میں, ہم اس میں ڈوبے ہیں. تو اللہ کے ذکر کرو. بہرحال اب جب حضرت داؤد علیہ السلام ایک ٹائم ایسا تھا کہ جو اس میں یہ ذکر کرتے تھے, یہ ذکر کر رہے تھے بیٹھ کے, تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اذ دخلوا علی داؤد ففزع منهم قالوا لا تخف. داؤد علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ جہاں وہ ذکر کر رہے تھے غالباً وہ کوئی مسجد تھی, کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں اذ تصوروا المحراب, 2 بندے آئے محراب کی طرف سے, جیسے آگے سے آ گئے. امام صاحب یہاں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں, آگے سے آ گئے, جی خیریت, اور کہنے لگے اذ دخلوا علی داؤد ففزع منهم. اب داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کون آ گئے سامنے سے. انہوں نے کہا قالوا لا تخف, آپ ڈریے نہیں. دیکھیے خصمانی بغا بعضنا علی بعض, ہم جو دوست ہیں ہم میں سے ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو آپ ہمارے درمیان جو نا وہ حق اور سچ کے ساتھ فیصلہ کیجیے. اچھا جی, انہوں نے پوچھا مسئلہ بتاؤ, مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے ان ھذا اخی, ایک کہنے لگا یہ میرا بھائی ہے, لہو 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ, کہ دیکھو یہ میرا بھائی ہے, میرے پاس 99 کیا ہیں دمبیاں ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. ولی نعجۃ واحدہ, اور میرے پاس ایک دمبی ہے. اس کے پاس 99 ہیں اور میرے پاس ایک ہے. اب یہ کیا کہتا ہے, یہ کہتا ہے کہ مجھے وہ ایک دمبی بھی دے دو, یعنی تم مجھے 100 پورے کر دو, تم بالکل کنگلے ہو جاؤ, ایسا کر دو نا. اچھا فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب. اچھا یہ بات بھی کہہ دی کہ یہ جو ہے نا یہ دوست میرا, یہ جو آپ سے آ کے ابھی تو میں نے اپنا مقدمہ رکھ دیا کہ اس کے پاس 99 ہے, میرے پاس ایک ہے, یہ کہتا ہے یہ ایک بھی دے دو. ابھی یہ آپ سے بات کرے گا اور اس کے اندر کیا کوالٹی ہے, یہ جب بات کرتا ہے نا تو سامنے والے کو بالکل اپنی باتوں میں لے لیتا ہے. وعزنی فی الخطاب, ایسی بات کرتا ہے کہ غالب آ جاتا ہے. بعض لوگوں کو بات کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے, ڈھنگ کہہ لیں یا بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یا بات کرنے کا ان کے پاس ہنر ہوتا ہے, وہ غلطی پر بھی ہوتے ہیں نا, لیکن اس غلطی کو بھی ایسا صحیح ثابت کر کے دکھائیں گے کہ آدمی حیران ہو جائے گا کہ جی کیا بات ہے, کیا بات ہے. لیکن افسوس کے ساتھ ایسے لوگ دنیا کا مقدمہ تو جیت جائیں گے اپنی زبان کی تیزی کی پر, لیکن اللہ کیا مقدمہ ہار جائیں گے, اللہ کیا مقدمہ ہار جائیں گے. بہرحال اب جب یہ معاملہ آیا تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجی, کہ تم ظلم کر رہے ہو اس کے اوپر, تمہارے پاس تمہاری 99 ہیں, تم اس سے کیوں لے رہے ہو, تم تو ظالم آدمی ہو. اس کو جو ہے نا وہ ڈانٹا. اب جب ڈانٹا نا تو فوراً جو ہے نا وہ ان کے دماغ میں ایک بات آئی داؤد علیہ السلام کے, وظن داؤد انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. دماغ میں بات آئی کہ اوہ یہ ٹائم تو میرا کس کا تھا, ذکر کا ٹائم تھا, اور اس ذکر کے ٹائم میں ہمارے گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی بندہ ذکر میں مشغول رہتا ہے. یہ میری باری تھی, میرا ذکر کا ٹائم تھا, لیکن اس وقت میں یہ بندہ آ گیا, اس بندے نے آ کے یہ مقدمہ رکھا اور میں اللہ کے ذکر سے جو ہے نا, میں اللہ کے ذکر جو ہے نا میں نے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا اور میں اس معاملے میں لگ گیا.
تو فوراً جا کے کیا ہوئے، کہاں چلے گئے؟ سجدے میں جا کر گر گئے. اور سجدے میں جا کر گرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ پاک واقعی یہ جو ذکر کی ہمارے گھر میں ترتیب تھی نا، یہ آپ کی توفیق سے تھی. یہ جو ہماری ترتیب چل رہی ہے، ہر وقت میں کوئی نہ کوئی ذکر میں مشغول ہوتا ہے، تو اللہ پاک یہ آپ کا فضل ہے. اگر آپ کا فضل نہ ہوتا تو ہماری یہاں اس طرح کی ترتیب نہ ہوتی. یہ سمجھ لیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. اگر کوئی آدمی کسی نیک کام میں مشغول ہے تو کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل. اللہ کو ہماری نیکیوں کی ضرورت نہیں، ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں، ہمارے رونے دھونے کی ضرورت نہیں. یہ تو اللہ پاک نے ہم پر فضل کیا ہے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہم سے یہ کام لے رہے ہیں. اگر کوئی حافظ قرآن ہے نا تو یہ اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے. اگر کوئی آدمی تہجد گزار ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہے. کبھی بھی اپنے آپ کو شیطان کے اس بہکاوے میں نہ لے کر آئے کہ جی تم تو تہجد گزار ہو. وہ دیکھو دل میں بات آتی ہے، دل میں یہ بات آتی ہے کہ تم تو ماشاءاللہ پوری دوپہر بیٹھ کر رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہو، تم تو رات میں رو کے اللہ سے مانگ رہے ہو، دیکھو تمہارا تو کچھ مرتبہ ہی اور ہے. یہ شیطان جب انسان تھوڑی سی عبادت کرتا ہے نا، شیطان تھوڑی سی انسان میں ہوا بھر دیتا ہے اور تھوڑے سے انسان کی زمین سے اوپر ہو جاتی ہے. او بھائی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لمحہ لگے گا اللہ پاک کی عبادت کی توفیق چھین لے گا. ایسے لوگ نہیں ہیں جو نمازوں کی نمازیں پڑھنے والے تھے، بڑی بڑی داڑھی والے تھے، ہاں بڑے تہجد گزار تھے. وقت گزرا، نہ داڑھی رہی، نہ نمازیں رہی، نہ تہجد رہی. ایسے لوگ نہیں ہیں، ہے نا. اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو مسجد کی گلی میں بھی نہیں آتے تھے، تہجد گزار بن گئے. یہ نظام اللہ کا چلتا ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں توفیق دے دیتے ہیں، اور جس کے اعمال کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ آدمی کچھ سمجھنے لگ گیا ہے، یہ اللہ پاک اس سے وہ توفیق چھین لیتے ہیں. بس جو نیکی ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے ہو رہی ہے، اللہ پاک کی توفیق دے رہے ہیں. تو فوراً سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گرنے کے بعد یہ کہنے لگے یا اللہ یہ تو واقعی تیرا فضل تھا کہ ہماری یہ ترتیب بنتی آ رہی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ آیت سجدہ دوبارہ پڑھی گئی ہے، تو ہر ساتھی جو اس بات کو سن رہے ہیں تو وہ جو ہے دوبارہ سے اس کا سجدہ کر لیجیے گا. اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب. ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش کی غرض سے بیماری کے اندر مبتلا کر دیا. ایک بیماری ہوتی ہے، ایک بیماری طویل چلنا ہوتا ہے، بڑی لمبی بیماری مبتلا ہے. ان کے جسم پہ جو ہے وہ دانے نکل گئے تھے، پھوڑے نکل گئے تھے. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بات ہے نا مرچ مسالہ لگانے والی بات، جو پھوڑے نکل گئے تھے اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے اور قوم والوں نے آپ کو کوڑے میں ڈال دیا تھا، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. بس اتنا تھا. جو بات شریعت میں جتنی اتنی بیان کرے نا آدمی، اضافہ لگانے کی کیا ضرورت ہے اس کو. ٹھیک ہے، بس اتنا تھا کہ بیمار طویل ہو گئے تھے، جسم پہ پھوڑے پڑ گئے تھے، یعنی دانے نکل گئے تھے، پھوڑے ہو گئے تھے. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. بس نبی کو لوگ کوڑے میں ڈال دیں، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. یہ تو بس وہ چلتی ہوئی باتیں اور چل رہی ہیں، آگے تک چل رہی ہیں. تو ان کے جسم میں پھوڑے نکل گئے اور لمبا عرصہ ہو گیا کہ یہ معاملات ہو گئے. بہرحال اب جب بیماری طویل ہو گئی تو آدمی کس کے پاس جاتا ہے؟ طبیب کے پاس بھی جاتا ہے. ڈاکٹر سے علاج کرنا یہ بھی سنت ہے. علاج کرنا یہ سنت ہے. دم بھی کرے لیکن علاج نہیں کرے، سنت کی نیت سے کرے. ہاں یہ نیت نہ رکھے کہ اس گولی میں فائدہ، اس ڈاکٹر سے مجھے فائدہ پہنچے گا. کون فائدہ پہنچائے گا؟ اللہ پاک اس کے ذریعے سے مجھے فائدہ پہنچائے گا. فائدہ پہنچانے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی. بہرحال جب یہ معاملہ ہوا نا، بیماری طویل ہو گئی. اب ان کی جو اہلیاں تھی پریشان ہو گئی. بیوی پریشان ہوتی ہے بھائی، بیوی شوہر بیمار ہو، بچے وہ 2 دن 4 دن تھوڑی سی خدمت کرتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں نائٹ میچ کھیلنے کے لیے. ہوتے ہیں اب وہ تو بیمار ہی بیمار ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ چلے جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے، کہتے ہیں آ رہے ہیں بس تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں جی. تو بیوی ان کی بیمار پریشان تھی کہ جی یہ جو نا وہ شوہر میرے بیمار ہو گئے. اللہ کی طرف سے آزمائش آئی. شیطان آیا جو انسان اس کی ڈاکٹر کی طبیب کی شکل میں آیا. اس نے کہا دیکھو کیا مسئلہ ہے. کہ میرے شوہر بیمار ہیں اور ایک زمانے سے یہ بیمار ہیں اور ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، تو اب کیا کیا جائے. تو اس شیطان نے یہ کہا کہ میں ان کا علاج کر دوں گا، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک کام کرنا. دیکھ کیا بات ہے، تم ان کی صحت کو میری طرف منسوب کرنا کہ صحت مجھ سے ملی ہے، صحت مجھ سے ملی ہے. اب صحت کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر نہیں دیتا، اللہ صحت دیتا ہے. تو انہوں نے کہا بیچاری بڑی جو ہے نا وہ پریشان تھی. یہ گئی اپنے شوہر کے پاس اور حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں وہ ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہیں اور سرجن ہے ماشاءاللہ، اسپیشلسٹ ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ آپ کو صحت مل جائے گی، آپ کی تھوڑی سی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہوگی اور آپ کو تھوڑا سا
دوائی وغیرہ دی جائے گی، آپ صحیح ہو جائیں گے. بس آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ جو صحت ملی ہے اس صحت کی نسبت اس ڈاکٹر صاحب کی طرف کرنی ہے، وہ شیطان کی طرف کرنی ہے. تو یہ تو نبی تھے، یہ تو بات کو سنا. نبی تو ایسی بات سننا گوارا نہیں کرتا. نبی یہ کہے کہ اسباب سے ہوتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. نبی تھے. انہوں نے بیوی کو کہا کہ دیکھو یہ فتنہ ہے، اور تم نے اپنے آپ کو کیسے اس کی بات کی طرف اپنے دل کو مائل کر لیا کہ ہم کہہ دیں گے. ایسے تم نے کس طرح اپنے دل کو مائل کرا؟ میں صحیح ہو جاؤں تو تمہیں 100 ڈنڈے لگاؤں گا. کتنے لگاؤں گا؟ 100 ڈنڈے لگاؤں گا. یہ قسم کھا لی نا اس بات پر. اتنا غصہ کہ نبی کی بیوی اور شیطان کی باتوں میں آ رہی ہے، ذرا مجھے صحیح ہونے دو. بہرحال اللہ پاک کا جو ہے وہ نظام چلا. اللہ پاک نے وہی بھیجی کہ اے ایوب ارکض برجلک، اپنے پاؤں کو زمین پر مارے. جب پاؤں کو زمین پر مارا تو زمین سے جو ہے چشمہ جو ہے پھوٹا. اب فرمایا ھذا مغتسل، یہ پانی ہے، اس سے آپ غسل کیجئے. بارد، یہ ٹھنڈا پانی ہے. وشراب، اور اس کو آپ پیجئے. تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت دے دیں گے. جب آپ نے اس کو پیا اور پینے کے بعد جو ہے نا آپ کو جو ہے وہ آپ نے غسل کیا، ساری جو ہے نا وہ جو پھوڑے وغیرہ وہ سب ختم ہو گئے. اور اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. ہم نے پھر ان کو ایسا جوان کر دیا کہ بس اللہ نے پھر اور اولادیں بھی دی اور معاملہ اللہ نے آگے نسلیں ان کی بڑھا دی. اب جب سارے معاملات ہو گئے نا، وہ کہنے لگے کہ جی اب تو میں نے قسم کھائی گی. کیا قسم کھائی گی؟ بیگم کو 100 ڈنڈے لگاؤں گا. تو اب کیا کیا جائے؟ بہرحال وہ تو وقت تھا، قسم بھی پوری کرنی ہے. دیکھو قسم بھی پوری کرنی ہے. پھر اللہ پاک نے وہی بھیجی. فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. فرمایا کہ دیکھیں آپ ایک کام کیجئے. ضِغْثًا، ضِغْث کہتے ہیں تنکوں کو. آپ 100 تنکے ایک ساتھ جمع کر لیجئے اور ان 100 تنکوں کے آپ ایک مرتبہ مار لیجئے، بس آپ کی یہ قسم پوری ہو جائے گی. تو بس اللہ پاک نے راستہ دے دیا. انہوں نے 100 تنکے جمع کیے، بیوی کو وہ 100 کے 100 ایک مرتبہ لگائے اور ان کی جو ہے نا وہ قسم پوری ہو گئی. آگے اللہ پاک نے فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے آپ کو بڑا صبر کرنے والا پایا ہے، بڑا صبر کرنے والا پایا. یہاں بخار 2 سے 3 دن کی طرف چلے جائے نا تو آدمی کی زبان دیکھیں کیا کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، کیا کچھ زبان سے نکل رہا ہوتا ہے. کبھی اللہ کی ناشکری نہ کریں. اس اللہ نے 30 سال صحت کے ساتھ رکھا، اگر اس نے 1 ہفتہ بیماری میں ڈال دیا تو کیا برا ہے. انسان کے بیماری کے اندر گناہ ہی جھڑتے ہیں نا، گناہ ہی جھڑتے ہیں. اور اس واقعے کو ذکر کر کے اللہ پاک نے ہمارے عذر کو ختم کر دیا. کوئی آدمی اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ نہ کہے کہ یا اللہ میں تو بیمار رہتا تھا، مجھے کھانسی بہت رہتی تھی، میری جو جلد تھی بڑی سینسیٹیو تھی، اس لیے میں دھوپ میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا تھا، میرے ساتھ یہ معاملہ تھا. اللہ پاک نے سب کے عذر کو توڑ دیا. جب آدمی وہاں پر اپنی بیماری کا عذر کرے گا نا، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ ایوب علیہ السلام کو کھڑا کر دیں گے. اس سے زیادہ بیمار تھے، یہ بستر پہ تھا، اس کے جسم پہ پھوڑے نکل گئے تھے، لیکن اس آدمی کو دیکھو، اس کے صبر کو دیکھو، اس کے صبر کو سلام ہے. اس سے زیادہ بیمار تھے تم. تو بھائی بیماری اللہ کی طرف سے آتی جاتی رہتی ہے، بس اس میں اس بات کی کوشش کریں، اس بات کی نیت کریں کہ جب انسان پر حالات آئیں اپنے آپ کو صبر کے ساتھ رکھیں اور تحمل کے ساتھ لے کر چلے. جس اللہ نے صحت دے کے رکھی تھی اسی کی طرف سے بیماری آئی ہے اور وہی اس بیماری کو دوبارہ صحت میں اللہ پاک تبدیل فرما دیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم ہر انسان کو، ہر نفس کو جو ہے نا وہ موت دیتے ہیں. اس طرح سمجھیے گا، موت دیتے ہیں. موت دینے کے بعد وہ موت کبھی کبھار ایسی ہوتی ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے اور آدمی اڑ جاتا ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ موت لمبی ہو جاتی ہے پھر آدمی نہیں اٹھتا. کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ کی بنیاد پہ انسان پر نیند طاری کر دیتے ہیں. اگر وہ نیند مختصر رہی تو سمجھو یہ نیند ہے اور انسان اڑ گیا، اور اگر وہ نیند لمبی ہو گئی تو سمجھ جاؤ یہ موت ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، بعض ہوتے ہیں سوتے ہیں جو اڑ جاتے ہیں. یعنی یہ موت جو ہے نا، اگر وہ نیند لمبی ہو جائے تو موت ہے، اور اگر وہ نیند لمبی نہ ہو تو مختصر رہے تو پھر وہ نیند ہے. اللہ پاک روزانہ کی بنیاد پر ہماری موت سے ملاقات کراتے ہیں. رات کو سب سوتے ہی نہیں سوتے، نہیں ہم تو صبح سوتے ہیں، رمضان میں صبح سوتے ہیں، رات میں جاگتے ہیں، سوتے نہیں سوتے. روزانہ ہماری موت سے ملاقات ہو رہی ہے. روزانہ کیا کہتے ہیں، نیند کس کی بہن ہے؟ موت کی بہن ہے. روزانہ یہ نیند آتی ہے، روزانہ ہم پر موت آتی ہے. بس ایک یاد رکھیے گا، ابھی تک تو جتنی نیندیں آئی ہیں وہ آنکھیں بند ہوئی ہیں وہ مختصر وقت کے لیے بند ہوئی ہیں. ایک دن ایسی مرتبہ ایسی آنکھ بند ہوگی نا جو لمبی بند ہو جائے گی. واہ،
وہ جب لمبی بند ہوگی پھر وہ کہاں کھلے گی؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھلے گی. تو اس نیند کے آنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو جگا لے. اگر یہ نیند آ گئی نا اور آنکھ بند ہو گئی اور پھر وہاں کھلی نا، آدمی لاکھ کوشش کر لے کہ میں دوبارہ جو ہے نا وہ اٹھنے کے بعد دنیا میں آ جاؤں، پھر راستے اس کے لیے نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کی آنکھ وہاں کھلی ہے، اس نے وہ کچھ دیکھ لیا کہ اس کی طبیعت جو ہے نا وہ حیران جو ہے ہو جائے گی کہ میں نے اب کیا کیا دیکھ لیا. لیکن اب دوبارہ انسان کو دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دو گروہوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. یہ جو سورۃ الزمر ہے، زمر کہتے ہیں جماعت کو، ٹھیک، گروہ کو. اللہ پاک فرماتے ہیں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. بعض لوگ وہ ہیں جن کو اللہ پاک جماعت کے اندر جو ہے نا وہ جن کی جماعت ہوگی اور ان سے کہا جائے گا کہ چلو، جہنمی لوگوں کو چلایا جائے گا، ان کو پورا گروہ جا رہا ہوگا. حتی اذا جاؤوها، جب وہ جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے، جب جہنمی لوگ اپنی پوری ٹیم لے کر کہاں پہنچ جائیں گے؟ جہنم کے پاس. فتحت ابوابها، تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، اور جہنم کے اوپر جو داروغہ کھڑا ہوگا وہ کہے گا الم یاتیکم رسول منکم، تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تمہیں نہیں بتایا تھا؟ تم صبح فجر کے اندر امام صاحب حدیث بیان کرتے تھے، تم نہیں سنتے تھے؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ نماز کی پابندی کرو، قرآن پاک کی پابندی کرو؟ تمہارے پاس جماعت آتی تھی، تبلیغ والے آتے تھے، تمہارا دروازہ کھٹکھٹا کے تمہیں اللہ کا پیغام دے کر جاتے تھے. تمہارے پاس یہ لوگ نہیں ہیں؟ الم یاتیکم رسول منکم یتلون علیکم، تمہارے پاس قرآن پاک کی آیت پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی؟ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اس دن سے نہیں ڈراتے تھے کہ ایک دن تمہاری اللہ سے ملاقات ہونی ہے؟ وہ کہے گا قالوا بلا، سب کچھ ہوا، سب نے ہمیں سمجھایا، لیکن ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، ہمارا تو مقدر ہی یہی تھا کہ ہم پر عذاب ہوگا. وہ اپنے مقدر اور اپنے نصیب کو روئیں گے. تو ان سے کہے گا بس اب رونے کا وقت نہیں ہے. قیل ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازے کے اندر داخل ہو جاؤ. چلو جی، خالدین فیہا، ہمیشہ یہاں رہو گے. فبئس مثوى المتکبرین، اور تمہارا بڑا بدترین یہ ٹھکانہ ہوگا، جو تکبر کرنے والے ہیں ان کا یہ بڑا بدترین ٹھکانہ ہوگا. تو ایک جماعت تو وہ ہوگی جو جہنم میں چلی جائے گی، اور بڑا طریقے سے ان سے جو نا وہ جہنم کے اوپر جو داروغہ کھڑے ہوں گے وہ بڑے طریقے سے گفتگو کریں گے، بڑے سخت لہجے میں. پھر بس وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، اب وہ لوگ ہیں جو نیک لوگ تھے. یہ نہیں فرمایا جو ایمان والے تھے، کیا فرمایا؟ وسیق الذین اتقوا، جن کی زندگی کے اندر تقوی تھا، ان کی ایک جماعت بنے گی. ایمان والا الگ ہوتا ہے، تقوی والا الگ ہوتا ہے. ایمان والا یہ ہے، تقوی والا یہ ہے. ہم یہاں ہیں، یہ ہمیں فیصلہ خود کرنا ہے، اپنی زندگی کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے. اور تقوی پیدا کرنے کے لیے سب سے بہترین مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ. اگر رمضان میں بھی تقوی پیدا نہیں ہوا نا، کوئی سال کے کسی مہینے میں تقوی پیدا ہونا یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. تقوی کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اچھا جی، جب متقی لوگوں کی جماعت آئے گی، حتی اذا جاؤوها، جب وہ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے، فتحت ابوابها، جنت کے دروازوں کو ان کے لیے کھول دیا جائے گا. وقال لهم خزنتها، جنت کا جو داروغہ اور اس کا جو فرشتہ وہاں کھڑا ہوگا وہ کیا کہے گا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. سب سے پہلے ان پہ سلام ہوگا، ان کو سلام کیا جائے گا، وہ فرشتے ان کو سلام کریں گے. اچھا جی، اور یہ کہا جائے گا طیب، تم خوش ہو جاؤ، فادخلوها خالدین، اور جو ہے نا تم ہمیشہ کے لیے اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. اب جنتی کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. اللہ اکبر، اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو سچ کر کے دکھایا. وہ آیات، وہ قرآنی احکامات، وہ آپ علیہ السلام کی حدیث نبویہ میں جو فضائل بیان کر دیے تھے، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے. صدقنا وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو سچ کر کے دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس زمین کا یعنی جنت کا ہم نے وارث بنایا. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اب ہم جہاں پر جائیں جنت میں اپنا ٹھکانہ حاصل کر لیں. ایسا نہیں ہوگا کہ جنت میں جی آپ کا یہ مکان ہے، یہ 200 گز کا، آپ نے ہے. وہ کہے گا نہیں جی میں نے تو وہ ویسٹو فلم لینا تھا، وہ جو میں نے کمرشل ہے. بھائی جہاں چاہتے ہو تم رہ لو، یہ جنت تمہاری ہے، جہاں مکان بنانا چاہتے ہو مکان بنا. کتنا اللہ کا بڑا فضل ہوگا. اور اللہ پاک فرماتے ہیں فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اللہ پاک اچھے کام کرنے والوں کے لیے ایسے ہی بہترین اجر اللہ پاک، اچھا اجر اللہ پاک اس لیے تیار کر کے رکھتے ہیں. تو بھائی دو جماعتیں بنیں گی، ایک جہنمیوں کی، دوسری ایک اللہ کے نافرمانوں کی ہوگی، دوسری متقی لوگوں کی ہوگی. بھائیو متقوی اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے. زندگی کے اندر تقوی آ جائے گا نا، آپ یقین کر لیجیے
زندگی کے اندر ایسا نور محسوس ہوگا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ بڑی آسان سی بات ذکر کی تھی. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس چیزوں سے رک جانا، بس ختم. اللہ نے جو کہا وہ کرو، جس چیز سے منع کیا اس کو چھوڑ دو، یہ تقویٰ ہے. اتنی مختصر سی ڈیفینیشن، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگا اور وہ ہوگا. جو اللہ نے کہہ دیا کرو، جس چیز سے روک دیا رک جائے. ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا انسان جب بھی کوئی کام کرنا شروع کرے نا تھوڑا سا رکا کرے کہ میں اب یہ کام کرنے لگا ہوں، اس سے اللہ خوش ہوں گے اللہ ناراض ہوں گے، اللہ نے اس کے کرنے کا حکم دیا، اجازت ہے یا اللہ نے منع کیا. فوراً یہ سمجھے نا فیو سیکنڈ لگیں گے، انسان تھوڑا سا سوچے نہیں اللہ ناراض ہوں گے، پیچھے ہٹ گیا جی نہیں شریعت میں اس کی اجازت ہے چلو جی کرو. اور نہیں معلوم تو کسی اللہ والے سے، کسی عالم دین سے پوچھ لے جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے کرنے کی اجازت ہے یا نہیں. بس ہر عمل سے پہلے یہ سوچ لے. آپ یقین ایک آدمی ہے اپنے ہاتھ میں کچرا لیا، اب کھڑکی سے باہر پھینک رہا ہے، سوچے جی یہ میرا عمل صحیح ہے؟ نہیں، اللہ ناراض ہوگا، چلو جی چھوڑ دی. یہ ہر بندے کے ساتھ ہے نا. ایک آدمی ہے وہ پان کھا رہا ہے، پان کا وہ بھرا ہوا ہے، اب تھوک رہا ہے، نہیں یہ تو کسی کے گھر کے آگے تھوک رہا ہوں اور یہ دیوار خراب ہوتی ہے، یہ دوسری طرف تھوک لے. ایک آدمی ہے کپڑے پہن رہا ہے، ایک کپڑے پہن رہا ہے، ایک کپڑے پہننا ہے جو اپنی مرضی سے پہنو، نہیں یار یہ جو میں پہن رہا ہوں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. طریقہ صحیح کیا؟ سنت پہلے دایاں ہاتھ ہو پھر بایاں ہاتھ ہو، پھر اس طریقے کپڑے تو وہ بھی پہنے گا یہ بھی پہنے گا. مسجد میں آ رہے ہیں جی، ایک مسجد میں اپنی مرضی سے داخل ہو جانا، ایک مسجد میں یہ ہے کہ دائیں پاؤں سے داخل ہونا. آ رہے نا کھڑے ہو جائیں، 1 منٹ 1 سیکنڈ لگے گا کھڑے ہو. کیسے داخل ہونا ہے؟ یہ دائیں پاؤں اندر کرنا. اچھا جی چلو ٹھیک ہے، دائیں پاؤں ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب دعا پڑھنی، جی دعا پڑھ لی. اب کیا کرنا ہے؟ جی سنت اعتکاف کی جو ہے وہ نیت کرنی، چلو ٹھیک ہے. یہ ہر عمل سے پہلے اپنے آپ کو سوچ لے کہ میرا یہ عمل اللہ کو خوش کرے گا اللہ کو ناراض کرے گا. یہ انسان بآسانی متقی بن جائے گا. ورنہ پھر ایسی زندگی گزارے گا نا جو جی میں آیا کر لیا، جو جی میں آیا نہیں کیا، جہاں کو جی چاہ قدم اٹھا دیے، جہاں کو جی چاہ قدم روک دیے. یہ زندگی تو انتہائی معذرت کے ساتھ سالٹیٹیوڈ سے یہ جانور کی زندگی ہوتی ہے. جانور کرنے سے پہلے سوچتا تھوڑی ہے، بس وہ جس کھال میں کھا رہا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد اسی میں جو نا پاؤں ڈال دیتے، وہ اس کو ہی نہیں پتا تھوڑی ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. بس اگر ہمارا بھی یہ معاملہ ہے نا جو جینے کرتے رہے تو زندگی تو گزر ہی جائے گی، لیکن اس کے بعد جو وہاں کی زندگی ہوگی نا وہ تباہ ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.